پنجوں کی مجلس ہوئی تھی، تو اس میں بھی میں نے کچھ چیزیں اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کری تھی۔ آج مجھے بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، یہ پچھلے 1 مہینے سے میرے ذہن میں جستجو چل رہی تھی کہ مجھے آج بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن پھر کسی طرح سے آج فائنل میں نے کیا کہ ہاں آج پھر میں کچھ چیزیں جو ہیں میں بولنا چاہوں گا۔ آج والد صاحب کی 40ویں کی مجلس ہے۔ یہ دن بھی آ گیا کہ آج مجھے یہ بولنا پڑا۔ کل جو ہے ناظم صاحب کے امام باڑے سے ان کی جو ہے وہ تختی قبر کی وہ مل گئی اور وہاں دے بھی دیا کربلا میں، تو آج شاید لگ بھی گئی ہوگی۔ تو والد صاحب نے اپنے رہنے کا جو ایک زمین لی تھی 1927 کو، انہوں نے وہ وکاس نگر میں ایک زمین انہوں نے لی تھی، ایک زمین کا ٹکڑا۔ 6 اپریل 2025 کو ان کا انتقال ہوا۔ 7 اپریل کو ایک زمین کا ٹکڑا اور ان کا لے لیا گیا کربلا میں۔ باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 مہینے 2 مہینے میں رسول پور کو کافی یاد کر رہے تھے، بہرائچ کو کافی یاد کر رہے تھے۔ رسول پور میں اپنی باتیں کرتے تھے کہ کیسے وہ جاتے تھے اتنا دور اسکول میں، بہرائچ میں ان کی اسکولنگ ہوئی تھی، وہاں کے بارے میں کافی یاد کر رہے تھے۔ رسول پور کو کئی بار کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ اس حساب سے ہیلتھ کے حساب سے آپ چلیے، تب پھر ایک سوچا جائے کچھ۔ لیکن باقی جو ہے ان کا ایئر فورس سے انہوں نے اپنی ملٹری کی شروعات کری تھی اور پھر جو ہے وہ آرمی میں آ کے ان کی بھرتی ہوئی۔ ایئر فورس میں وہ دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے عمر کے ان سے کم پڑھے ہوئے لوگ وہ افسر بنتے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ تو اس کے لیے انہوں نے بہت جستجو کی، پھر جا کے ان کی آرمی میں سلیکشن ہوا، SSB انٹرویو کے تھرو ہوا، اس میں بھی بہت جستجو کری، کافی فیلیئرز انہوں نے کیے اور پھر جا کے ان کے آرمی میں سلیکشن ہوا۔ آرمی لائف آپ سبھی جانتے ہیں بہت ڈسپلن والی لائف تھی، تو فادر بھی اسی حساب سے کافی ڈسپلن تھا۔ ہم لوگوں میں انہوں نے ایک طرح کا کافی ٹرائی کیا کہ ہاں بچوں میں بھی ڈسپلن آئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہی ان کا جو ایک موٹیویشن تھا، وہی انرجی تھی، انہوں نے کنٹینیو رکھی۔ وہیں پر جو ہے وہ کافی جو ایکسرسائز کا ان کو روٹین تھا وہ چلتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ پارک گئے تھے تو وہاں پر ایک صاحب جو مجھے نہیں جانتے، میں وہیں پر تھا، وہ ایکسرسائز کر رہے تھے، تو ان صاحب نے میرے سے پوچھا یہ کون ہے جو ایکسرسائز سامنے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا والد صاحب ہے میرے۔ تو پھر وہ اس بندے نے بڑے کانفیڈنٹلی مجھ سے کہا کہ یہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ 60 ایئرز ماشاء اللہ تب تھے، تب وہ اس طرح کا ایکسرسائز وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا کمٹمنٹ، یہ ان کا ڈسپلن، یہ ان کا اس طرح کا حال تھا۔ اس کے بعد وہ پرائیویٹ جاب میں آئے، اسی طرح کا ان کا ڈسپلن، اسی طرح کا ان کی انرجی وہ انہوں نے وہاں پر بھی دکھایا، اور ہمیشہ ان کا یہ رہتا تھا کہ موٹیویٹ کرتے رہتے تھے سب کو، خاندان میں جس کو تھا کہ آپ جو بیسٹ کرنا چاہیں وہ آپ کریے، جو آپ سے اچھا ہو سکتا ہے وہ آپ کریے، اور اپنی جو بھی کوالٹیز ہے وہ باہر لائیے۔ یہ ان کی کوالٹی ہم لوگ کو بہت موٹیویٹ کرتے تھے، جس سے ملتا تھا بہت موٹیویٹ ان کو کرتے تھے۔ اب 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینہ میں کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوگا؟ یادیں ہوں گی، کسی کو دیکھا جو ان سے کافی کلوز تھے، ان کو دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کس کو دیکھا؟ جو ان کے گھر
ہمارے گھر آتا جو ان کے بال کاٹتا تھا، وہ بعد میں آیا، ابھی 4-5 دن پہلے اس کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے کہ یہ آتا تھا۔ اس کے بعد میسیجز بہت سارے آئے، کالز کافی سارے آئے، کس کے ان کے چاہنے والوں کے، جو بڑے بڑے ادھیکاری ہیں، جنرل صاحب، 2 جنرل صاحب، ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب، ایک کرنٹلی سرونگ جنرل صاحب جو ان کی ریجمنٹ کے تھے، ان کے میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہے ہیں، ہماری مدر کو تعزیت کے لیٹرز آ رہے ہیں۔ جو CO صاحب تھے، کمانڈنگ آفیسر، جس ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری ریجمنٹ جس مقام پہ ہے اس میں آپ کے فادر کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اب یہ سب جب انہوں نے بولا تبھی ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ آج کی مجلس کا موضوع جو میں نے ریکویسٹ کیا تھا، امام زمانہ اور ہم، جس کے پاس یہ پرچہ گیا ہوگا ان کو تھوڑا سا لگا ہوگا کہ 40ویں کی مجلس ہے اور اس طرح کا ٹاپک ہے، تو تھوڑا سا سرپرائز ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس کی وجہ پچھلے 6 مہینے پہلے سے جاتی ہے۔ مجھے ایک پرسنل کنیکشن، ایک اسٹرانگ کنیکشن 12ویں امام سے مجھے لگتا ہے، اور اس کنیکشن کی وجہ سے میں جب یاد کرتا تھا تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ میرے ذہن میں رہیے گا اور مجھے گائیڈ کرتے رہیے گا کہ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح سے کر پاؤں۔ اگر میں ڈیڈی کے ساتھ لگا ہوا ہوں ان کے علاج کے لیے، ان کی صحت کے لیے صحیح سے، تو اس میں آپ مجھے گائیڈ کریے گا، یہ میں مانگتا رہتا تھا۔ جب سے ڈیڈی کا انتقال ہوا ہے تو مجھے کئی چیزوں پہ اپنے آپ پر افسوس اور ذرا سا ہلکا سا غصہ آتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، میں نے ویسا کیوں نہیں کیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے ویسا کرنا چاہیے تھا۔ تب ایک دم سے ابھی ہفتے بھر پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ گائیڈنس میں امام سے مانگ رہا ہوں تو گائیڈنس تو مجھے مل رہی ہوگی، تو پھر میں اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ ایک چیز مجھے کانٹراسٹ لگا۔ اور اسپیشلی انتقال کے بعد جب میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تو روح کا سفر کس طرح سے ہوتا ہے، عالم برزخ میں کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر امام زمانہ سے چونکہ ایک انسیت، تو ان کے ویڈیوز، مولانا صاحب یہاں تشریف فرمائیں، تو جب میں نے ویڈیوز سرچ کیا تو مولانا صاحب کے ویڈیوز آئے امام زمانہ پہ، انہوں نے بہت اچھی مجلسیں پڑھی ہیں، بہت اچھے پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں، تو ان کی مجلسیں میں نے سنی اور بہت اچھا لگا۔ تو میں نے کہا جو جستجو میرے ذہن میں چل رہی ہے کہ گائیڈنس مانگا، کیا مجھے ملا، اور کیا یہ کویشچن جو میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں کہ کیوں میں ایسا نہیں کر پایا، کیوں میں ویسا نہیں کر پایا، یہ جو ایک کانٹراسٹ ہے، شاید اس موضوع سے امام زمانہ اور ہم، کہ ہمارا کس حساب سے ایک رشتہ ہے امام کے ساتھ، ان کا ہمارے ساتھ کس طرح سے رشتہ ہے، کس طرح سے ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، کس طرح سے وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں، شاید آج مولانا صاحب ہم کو اس بارے میں وہ گائیڈ کر سکیں۔ تو یہ وجہ تھی اس پرٹیکولر موضوع کا بولنے میں۔ ایک چیز جو 2 ورڈز جو ہیں میرے کو بڑے امپورٹنٹ لگ گئے اس پچھلے 30 دنوں میں۔ سب سے پہلے میرے کو آخر میں سمجھ آ گیا کہ انتقال کا مطلب کیا ہے۔ انتقال سے اب سمجھ میں آیا کہ وہ ہوتا ہے ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ یعنی 7 اپریل کو ہم لوگوں نے والد صاحب کی باڈی کو اپنے گھر سے ٹرانسفر کیا کربلا میں، اور ان کی روح کا ٹرانسفر ہوا 6 تاریخ کو عالم برزخ کی طرف۔ یہ کچھ چیزیں پوائنٹ مجھے کلیئر ہوئی۔ اس سے بڑا جو سب سے بڑا چیز جو مجھے کلیئر ہوئی وہ ہے مصلحت۔ یہ ورڈ اب میرے سب سے زیادہ آگے ذہن میں ہے کہ اب کچھ بھی جو میں پلان کرتا ہوں نہیں ہوتا ہے، مصلحت،
جو مجھے کرنا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، مصلحت، جو ہو گیا وہ مصلحت، جو نہیں ہو پایا وہ مصلحت۔ اب ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب میں اپنے فادر سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس مجلس میں وہ بھی ایک روح کے طور پہ اس مجلس میں ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میں اپنے فادر سے مخاطب ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، ڈیڈی آپ یہ دیکھیے کہ اس ہال میں کتنے سارے لوگ آج آئے ہیں، آپ کے چاہنے والے، سب آپ کو چاہتے ہیں، اور میرا 100% کانفیڈنس ہے کہ آپ کی لائف میں اتنے سارے چاہنے والے لوگ ایک جگہ آپ کو نہیں ملے ہوں گے۔ آج دیکھیے کتنے سارے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں یہاں پہ۔ میں یہ ایک اور عقیدہ جو میرا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں ڈیڈی کہ آپ ہمارے خواب میں آئے، میرے بابی کے مدر کے خواب میں آئیے، تو میں آپ سے خیریت پوچھنا چاہوں کہ آپ کیسے ہیں وہاں پہ، اور آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈیڈی کہ آپ عالم برزخ کا اگر آپ کا سفر چل رہا ہے تو دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں آپ کے سپورٹ میں ہیں، آپ کے ایصال ثواب کے لیے کتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ ٹینشن مت لیجیے گا وہاں کا، جتنا ہم سے یہاں ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہاں ہم کریں گے، باقی جو آپ کے مرحلے ہیں وہ آپ وہاں پر سمجھ ہی رہے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ باقی آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور آ رہے ہیں، اتنی مئی جون کی گرمیاں آپ لوگ آئے ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں۔ ایک چھوٹا سا سکون میرے کو اس بات کا ہے کہ پچھلے 1 سال کی جو ان کی اذیت بھری ایک باڈی تھی، اس باڈی سے 6 اپریل کو ان کو نجات ملی، انشاءاللہ وہ شاید اب ایک اچھی جگہ پہ ہوں گے۔ دوسرا سکون میرے کو اس بات کا ہے، جب ان کے آخری لمحے چل رہے تھے تو ہم سب لوگ ان کے سامنے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ کافی گھنٹوں سے وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے، لیکن آخری لمحوں میں انہوں نے آنکھیں کھولی، سب جگہ دیکھا، اور اس کے بعد ہلکی سی، بہت ہلکی سی ایک سکون بھرا ان کے ہونٹ پر تھا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سکون تھا کہ ان کے چہرے پر میں نے یہ سکون دیکھا۔ اب میں اپنے چھوٹے بھائی سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، یہ مجلس لائیو ہو رہی ہے، میرے چھوٹے بھائی کیپٹن علی حسنین نقوی انڈین نیوی میں ہیں، پرسوں وہ آنے والے تھے، لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے چیک ان بھی کر لیا تھا، لیکن جیسا ماحول چل رہا ہے تو ساری لیوز کینسل ہو گئی، وہ نہیں آ پائے، تو گھر کا نام ان کا بابی ہے۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بابی دیکھیے سب لوگ یہاں آئے، سب نے آپ کو بہت یاد کیا اور آپ کے لیے دعائیں کی کہ ماحول اچھا رہے، آپ اچھے رہیں، اور دیکھیں وہی مصلحت تھی، آپ اگر کہیں اور پوسٹنگ ہوتے تو لاسٹ مومنٹ پر 6 اپریل کو آپ ڈیڈی کے ساتھ نہیں رہتے، لیکن آپ تھے، ان کے سامنے تھے، پنجوں کی مجلس میں بھی آپ تھے، تو یہ ایک مصلحت تھی، اور ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اینڈ واٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن از بینگ ڈن۔ بس انسان چلا جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. ये क़सीदा जब हमने लिखा तो मरहूम नकवी साहब से भी हमारी फ़ोन पे बात हुई
تو بہت پسند کیا اور بہت سارا کہا اسی طرح لکھتے رہو، کیپ اٹ اپ، کیونکہ جیسا ان کا نیچر تھا. تو میں نے سوچا کہ آج ان کی 40ویں کی مجلس ہے تو میں وہی قصیدہ ایک بار پڑھ دیتا ہوں مولا علی کی شان میں. سماعت کریں. وہ علی والا ہے شعلوں کو جو گلزار کرے، وہ علی والا ہے شعلوں کو جو گلزار کرے، وہ علی والا ہے شعلوں کو جو گلزار کرے، کفر باطل کے طرف داروں کو مسمار کرے، کفر باطل کے طرف داروں کو مسمار کرے، وہ علی والا ہے شعلوں کو جو گلزار کرے. خاص مہمان کی آمد تھی خدا کے گھر میں، خاص مہمان کی آمد تھی خدا کے گھر میں، میزباں کیوں نہ نیا راستہ ہموار کرے، میزباں کیوں نہ نیا راستہ ہموار کرے، خاص مہمان کی آمد تھی خدا کے گھر میں، میزباں کیوں نہ نیا راستہ ہموار کرے، نہ کرے ہم سری حیدر کی زمانے میں کوئی، نہ کرے ہم سری حیدر کی زمانے میں کوئی، پہلے وہ ہم سری بوذر و عمار کرے، پہلے وہ ہم سری بوذر عمار کرے. پتہ خیال یہ میسج سمجھ گیا کہ ہے اگر جذبے مدحت حیدر کرار سردار کرے، تو مدحت حیدر کرار سردار کرے، ہے اگر جذبہ ایثار تو میثم کی طرح، مدحت حیدر کرار سردار کرے. میں نے بس دل سے یہی روز دعا مانگی ہے، بطور خاص گا میں نے بس دل سے یہی روز دعا مانگی ہے، میں نے بس دل سے یہی روز دعا مانگی ہے، عشق حیدر میں خدا سب کو گرفتار کرے، عشق حیدر میں خدا سب کو گرفتار کرے. ہم لوگوں کی ساری مشکلیں مولا علی کے نام سے ساتھ جو ہے تو حل ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جو تھوڑا دور بھاگتے ہیں مولا علی سے، ان کے لیے بھی ہے کہ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں کہ بعمل آگ کی دریا کو علی کہتے ہوئے، بعمل آگ کے دریا کو علی کہتے ہوئے، مشورہ ہے کہ بشد شوق اسے پار کریں، مشورہ ہے کہ بسد شوق اسے پار کریں. جس کی تلوار چلے دیکھ کے 70 نسلیں، جس کی تلوار چلے دیکھ کے 70 نسلیں، بس علمداری کا دعویٰ وہی سردار کرے، بس علمداری کا دعویٰ وہی سردار کرے. جس کی تلوار چلے دیکھ کے 70 نسلیں، بس علمداری کا دعویٰ وہی سردار کرے. مقطع سماعت کریں. نار دوزخ میں جلے گا وہ ہمیشہ راشد،
نار دوزخ میں جلے گا وہ ہمیشہ راشد، نار دوزخ میں جلے گا وہ ہمیشہ راشد، میرے مولا کی ولایت سے جو انکار کرے، میرے مولا کی ولایت سے جو انکار کرے، نار دوزخ میں جلے گا وہ ہمیشہ راشد، میرے مولا کی ولایت سے جو انکار کرے، وہ علی والا ہے جو شعلوں کو گلزار کرے۔ حضرات دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا 2 منٹ کے اندر جو بھی ممکن ہوتا ہے خدمت۔ موضوع مجلس امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ہم، لہٰذا اس مناسبت سے مسدس کے 2 یا 3 بند جو بھی ممکن ہوگا سماعت فرمائیے۔ قرآن کا دور آل کی صورت انہی سے ہے، قرآن کا دور آل کی صورت انہی سے ہے، نام خدا نشان رسالت انہی سے ہے، نہ قارئ اذاں کی اقامت انہی سے ہے، اور ڈنک نبی کے دین کی نوبت انہی سے ہے، مسند نشین حضرت خیر الانام ہے، اور خاتم کے مثل کیوں نہ ہو آخر امام ہے، خاتم کے مثل کیوں نہ ہو آخر امام ہے، اور وہ نور یہ ظہور وہ رحمت تو یہ اما، وہ ہیں جسد یہ فرق وہ ہیں نطق یہ زباں، ان کا مقام عرش بری ان کا لامکاں، اور وہ اول وجود تو یہ آخر الزمان، وہ اول وجود تو یہ آخر الزمان، اور حیدر میں یہ صفت نہ رسالت مآب میں، وہ بھی حجاب میں ہے خدا بھی حجاب میں، وہ بھی حجاب میں ہے خدا بھی حجاب میں، اور عیسیٰ کو مانتے ہیں مسلمان ہاں ہیں وہ، اور الیاس کو بھی کہتے ہیں ہاں ہیں جہاں ہے وہ، اور مہدی کو ہم جو کہتے ہیں قائم یہاں ہے وہ، تو ہم سے سوال کرتی ہے دنیا کہاں ہے وہ، کہتے ہیں آج قائم آل با نہیں، اور کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دیں خدا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ سلوات بھیج دیے بابا سے بولا اور یا رب وہ دن دکھا کے دلوں کو صدور ہو، اور کفر و نفاق و شرک زمانے سے دور ہو، اور گیتی کے ذرے ذرے میں وحدت کا نور ہو، اور جس کا یہ سب ظہور ہے اس کا ظہور ہو، جلوہ ہو 4 سمت محمد کے ماہ کا، اور عالم میں غل ہو اشہد ان لا الہ کا، عالم میں غل ہو اشہد ان لا الہ کا۔ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں، کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل ہے بے فتح کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل ہے بے فتح وہ خدا کے شیر یہ شیر
میرے خدا کے شعر ہیں حضرت عباس شاہ. سلوات پڑھیں حضرت. امام وقت اور کے حوالے سے چند اور پھر مولا عباس کا ایک مذہبی لپے ہیں الاجل کی صدا بروے مام منتظر ہے کرب و بلا بروے مام تیرا ظہور عظمت خدا کی دلیل غیبت تیری دلیل خدا باروے ماں غیبت تیری دلیل خدا بروے ماں اس تیرا دور وقت کو کچھ روشنی ملے رخ سے ذرا نقاب ہٹا باروے ماں رخ سے ذرا نقاب ہٹا بروے ماں رکھ دی ہے تیری ذات میں رب جلیل نے گیارہ اماموں کی بقا باروے امام گیارہ امام کی بقا بروے امام تیرا ظہور ہو تو پڑھے وہ بھی عیسیٰ بھی منتظر ہے تیرا باروے امام عیسیٰ بھی منتظر ہے تیرا بروے امام. مولا عباس کے حوالے سے ایک مصائبی 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں. دور ہے اب دستگاہیں جب رو استبداد سے اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالو فریاد سے نو شب جاگا ہوا تھا نو شب جاگا ہوا تھا پاسبان
گیا پہرا بدل کے، سو گیا پہرا بدل کے، زینب نشاد سے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آلہ۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید غلام حسنین نقوی ابن مرحوم سید محمد سلمان نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور جیسا کہ عنوان طے ہوا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ امام زمانہ اور ہم، اس حوالے سے گفتگو ہے، اور اس ذیل میں کچھ باتیں مرحوم کی مغفرت کی نیت سے اور ان کے اصال ثواب کی نیت سے بیان ہوں گی، اور جو آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے اس آیہ کریمہ میں بھی امام عصر کا تذکرہ ہے، امام زمانہ کا تذکرہ ہے، اور قرآن کی متعدد آیات میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر زیادہ ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، ہم بات کریں، اس کے اوپر توجہ دیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے بھی ہے اور ہمارے سماج سے بھی ہے اور ہماری دنیا سے بھی ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک سے ہے۔ لہذا اس ذیل میں چند باتیں بیان ہوں گی، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں اعلان بھی سنا، اور میری طرف سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اور جتنا ہم اللہ کا خیال کریں گے اتنا ہی اصال ثواب ہو سکتا ہے، اور جب ٹاپک امام زمانہ اور ہم ہیں تو یہاں بھی ہم کو معلوم ہے کہ ایسے ہی مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم امام کا خیال کریں، اللہ کا خیال کریں، یا اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا اور پبلک کا خیال کریں۔ اسی منزل سے گزرتے ہوئے یہ امتحان دینا ہوتا ہے کہ جب امام کی بات ہے تو ہمیں اللہ کا خیال کرنا ہے، اگر امام کی بات ہے تو ہمیں دین کا خیال کرنا ہے، اگر امام کی بات ہے تو اپنی شریعت کا خیال کرنا ہے، اس لیے کہ وہ خوش ہوں گے تو اصال ثواب ہو جائے گا، اور پبلک خوش ہو جائے اور وہ خوش نہ ہو پائے تو اصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معاملہ چونکہ اصال ثواب کا ہے، لہذا یہ بھی ایک قابل قدر چیز ہے کہ اعلان ہوا کہ نماز بھی انشاءاللہ باجماعت ہوگی،
اس لیے کہ جیسے مجلس سے جانے والے کو ثواب ملتا ہے ویسی نماز سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ہم لوگ فرش ادا پر بیٹھیں گے، ہمارے ان کی نیت سے یہاں پر آ جانے سے اگر ان کو ثواب ملے گا تو ان کی نیت سے جماعت میں کھڑے ہو جانے سے بھی ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یعنی ہمارے ہاں معمولاً سمجھتے ہیں کہ مجلسی میں ثواب ہوتا ہے، نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اس میں ثواب ہوتا ہے، جو دین کے خیال کر کے ہو وہ ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یقیناً نماز میں بھی ثواب ہے، اور اچھی چیز ہے کہ اگر ہمارے ہاں یہ چیزیں رائج ہو جائیں کہ اول وقت نماز ہو، اور اس کو بھی ہم لوگ اس نیت سے انجام دیں کہ جیسے ہم مجلس میں ایصال ثواب کے لیے آ رہے ہیں، اول وقت نماز میں بھی شریک ہو جائیں تو اس سے بھی خود ہمارے لیے بھی ثواب ہے اور جانے والے کے لیے بھی ثواب ہوگا۔ اور جیسا کہ ابھی ہمارے برادر نے ایک جملہ کہا کہ اب جانے کے بعد ہم ان کا خیال کریں گے، اور یقیناً یہ ذمہ داری، اور اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا، شاید ہم لوگ زندگی میں کسی کے اتنے کام نہ آ سکیں جتنا مرنے کے بعد کام آ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ زندگی میں آدمی اتنا کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے جتنا جانے کے بعد محتاج ہوتا ہے۔ زندگی میں ہاتھ پیر چلتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی اپنے ضروریات پورے کر سکتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اب جانے والا خود اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اب باقی رہنے والے جو بھی اس کے لیے کریں گے اس کا فائدہ اسے ہوگا۔ لہٰذا اب ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز ہے جس کی وہاں جانے والے کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے واجبات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یعنی سماجیات کی ادائیگی سے پہلے واجبات کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ سماجیات کو نبھا لے جانا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جانے والے کا وہاں فائدہ ہو، لیکن اگر ہم نے اس کے واجبات کو ادا کر دیا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس کو دشواریوں سے نجات بھی ملے گی، سختیوں سے نجات بھی ملے گی۔ لہذا پہلی چیز ہے کہ زیادہ زیادہ ان کے واجبات انشاءاللہ ان کے ذمہ نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ ہم لوگ معصوم نہیں ہیں لہذا امکان خطا ہر ایک سے ہوتا ہے، کوتاہیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، بعض واجبات ہر ایک سے چھوٹ سکتے ہیں، لہذا ایصال ثواب میں کوشش ہو کہ سب سے پہلے اس کے واجبات ادا ہوں، سب سے پہلے اس کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ ادا ہو جائیں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جن دشواریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، جن پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے وہ اپنے واجبات ہوتے ہیں۔ بقیہ معاملات تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن واجبات اور بالخصوص اگر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ پہلے ادائیگی ہوتی ہے تاکہ وہاں جانے والے کو ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ لہذا امام کے سلسلے میں جو بات ہے، گفتگو ہے، یہی ابتدا ہے کہ ہمارا اور امام کے سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان کے ماننے والے ہیں تو ان کی مرضی کا خیال کرنا ہے، اگر ان کے ماننے والے ہیں تو ان کی رضا کا خیال کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے تو آئیڈیل بھی موجود ہے، یعنی امام کا کیسے خیال کیا جائے، امام کی مرضی پر کیسے عمل کیا جائے۔ جب بھی ہم اور امام زمانہ کی بات آئے سب سے پہلا فریضہ ایک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ان کو دیکھنا ہے، ان کی مرضی کا خیال کرنا ہے، ان کی خوشی کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر جب امام کی مرضی کی بات آ جائے تو ہمارے ہاں آئیڈیل کے طور پر ایسے ایسے لوگوں نے خیال کیا ہے جو خود سب کچھ تھے۔ لہذا اگر ہم تاریخ میں نگاہ ڈالیں سب سے پہلی ذات ہمارے لیے ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی، وہ رسول تھے لیکن رسول کے ساتھ ساتھ وہ امام بھی تھے، یعنی یہ ٹائٹل بھی ہماری نگاہوں میں رہے، امام بھی رسول اللہ تھے، یعنی جیسے وہ نبی تھے، رسول تھے، ویسے ہی وہ امام بھی تھے۔ لہذا جب بھی ہم امام کی بات کریں اگر اس رخ سے بھی دیکھیں تو پیغمبر کے زمانے میں جس نے سب سے زیادہ امام کو امام سمجھ کر اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے سر فہرست مولا کائنات ہیں، یعنی سر فہرست امام علی کی ذات گرامی۔ اب ہمارے لیے امام علی آئیڈیل ہے کہ کیسے امام کی مرضی کا خیال کیا جاتا ہے، جبکہ امام علی سب کچھ ہیں، امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ جو کائنات کے لیے سب کچھ ہیں، لیکن امام علی نے سب کچھ ہو کر بھی پوری زندگی امام کی مرضی کا خیال کیا ہے، یعنی خود وہ امام تھے، خود ولی خدا تھے، خود حجت خدا تھے، خود سب کچھ تھے، لیکن پوری زندگی جب تک رسول اللہ زندہ رہے ہیں امام علی نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ رسول اللہ کی مرضی کو دیکھا ہے۔ امام علی نے اپنی پسند کو نہیں دیکھا ہے، رسول اللہ کی پسند کو دیکھا ہے۔ امام علی نے اپنی پسند پہ عمل نہیں کیا ہے، رسول اللہ کی پسند کا خیال کیا ہے۔ دوسری منزل ہمارے سامنے امامت کی جب پہلی کڑی مولائے کائنات ہیں، سب سے پہلا آئیڈیل ہمارے سامنے صدیقہ طاہرہ ہیں، سب سے پہلا نمونہ عمل ہمارے لیے حضرت زہرا ہے۔ آپ کے سامنے صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہے کہ انہوں نے کیسے امام کو امام سمجھا ہے، کیسے امام کو امام مانا ہے، کیسے امام کی مرضی پر عمل کیا ہے۔ ہم اگر پوری زندگی کا صدیقہ طاہرہ کی جائزہ لیں، وہ ایک ایسی خاتون ہے جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے،
جس کی رضا اللہ کی رضا ہے. یہ خود پیغمبر کی روایت ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے فاطمہ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی تھی اس نے بھی پوری زندگی اگر کسی کی مرضی کا خیال کیا ہے وہ امام کی مرضی تھی. یعنی جناب سیدہ اس منزل پر فائز ہو کر کہ وہ جو چاہیں گی وہی اللہ چاہے گا، لیکن جناب سیدہ نے پوری زندگی یہ دیکھا ہے کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے. جناب سیدہ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ امام کی مرضی کیا ہے. تاریخی واقعات ہیں، کتنے ایسے موڑ آئے ہیں کہ جناب سیدہ کونین نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے. ان حالات میں، ان سختیوں میں کہ جہاں پر انسان بہت حد تک آسان نہیں ہوتا ہے اپنے اوپر قابو رکھ لینا، جذبات پہ قابو رکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک منزل صدیقہ طاہرہ کے سامنے تاریخی اعتبار سے آتی ہے کہ جہاں پر امام کی مرضی کا خیال کیا ہے. یعنی اگر ہم امام کی بات کریں تو ہمارا پہلا فریضہ امام کی مرضی کا خیال کرنا. جناب سیدہ سب کچھ ہو کر ایک موقع آتا ہے کہ جب مولائے کائنات کی تاریخی اعتبار سے جو امتحانی منزل تھی، امیر المومنین کے گلے میں رسی بندھی ہے اور لے جایا گیا ہے، وہ سارے واقعات جب دروازے کے اوپر آگ و لکڑیاں آئی ہیں وہ واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے. اس واقعے سے گزرنے کے بعد اب آپ سوچئے کہ امیر المومنین کے گلے میں رسی ہے، اور جب صدیقہ طاہرہ دربار میں آئی ہیں جو زمانے مسجد میں لگتا تھا، یہ منظر دیکھا تو بے چین ہو گئی. یعنی یہ واقعہ دیکھا کہ امام وقت سامنے ہے اور اس کے گلے میں رسی ہے اور تلوار گردن کے اوپر ہے. اس وقت شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی. یعنی ابو الحسن علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کروں گی. یہاں پر جیسی مولائے کائنات نے سنا، سلمان سے کہا تھا جاؤ سلمان نبی کی بیٹی سے کہہ دو بددعا نہ کریں. غور کیجئے گا یعنی امام کی مرضی کا کس حد تک خیال کرنا ہے. جیسی امیر المومنین نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان جا کر بنت نبی سے کہہ دو کہ بددعا نہ کریں، شہزادی کونین یہ جملہ فرما رہی ہیں کہ میں بددعا کروں گی. جناب سلمان نے آ کر کہا شہزادی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بددعا نہ کیجیے. پہلے مرحلے میں جس وقت کہا کہ بددعا نہ کیجیے تو جواب دیا تھا کہ سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو تمہارے مولا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی سلمان نے جملہ کہا کہ شہزادی خود مولا نے کہا ہے کہ بددعا نہ کیجیے، جیسے ہی امام کا نام آیا جناب سید کونین نے فرمایا کہ جب امام کی مرضی نہ ہو تو میں بددعا نہیں کروں گی. یعنی جو میرے امام کی مرضی ہوگی وہ میں کروں گی، جو میرا امام چاہے گا میں وہ کروں گی. یعنی شہزادی کونین جن کی مرضی خدا کی مرضی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں جو امام کی مرضی ہے یہی خدا کی مرضی ہوتی ہے، جو امام کی مرضی ہے یہی ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا مرحلہ اس کے بعد ہمارے سامنے تاریخی اعتبار سے ایک منزل آتی ہے کہ امام حسن نے صلح کی ہے. امام حسن نے صلح کی، اس وقت امام حسین موجود ہیں. یقیناً حقیقت میں امام حسن امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو ایک خاص عقیدت امام حسین سے. تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن نے جب حاکم شام سے صلح کی ہے تو جس طریقے سے امام حسن صلح کے اوپر قائم تھے بعین ہی اسی طریقے امام حسین بھی صلح کے اوپر قائم رہے ہیں. یعنی امام حسن کے فیصلے کو امام حسین نے بھی من و عن تسلیم کیا ہے. یہاں تک کہ امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسین زندہ رہے ہیں لیکن امام حسن کی صلح کے اوپر آنچ نہیں آنے دی ہے. یعنی اگر ایک امام کا فیصلہ ہو اور امام حسین نے امام حسن کو اپنا امام مانا ہو تو جو بھی امام کا فیصلہ ہو امام حسین حسین ہو کر بھی ان کے فیصلے کو مان رہے ہیں. یعنی یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ اگر کسی کو امام مانا ہے تو اس کے فیصلوں پر عمل کیا. اب ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ایک جواب اس کا یہ ہو کہ وہ لوگ تو امام تھے لہٰذا انہوں نے اتنا خیال کر لیا، امیر المومنین نے خیال کر لیا وہ امام تھے، اور صدیقہ طاہرہ نے خیال کر لیا وہ حضرت زہرا تھیں، امام حسن نے خیال کر لیا وہ تو امام تھے، اور امام حسین نے خیال کر لیا وہ امام تھے. نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل صرف امام ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل غیر امام بھی ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے امام تھے لہذا خیال کر لیا. اس کا ایک ثبوت ہمارے سامنے کربلا میں بھی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ کربلا کی شخصیتوں میں ایک شخصیت سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ انسیت ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے، وہ ابو الفضل عباس کی ذات گرامی ہے. ہم جناب عباس کے کردار کو اگر نگاہوں میں رکھیں کہ کیسے امام کی مرضی کا خیال کیا جاتا ہے،
اگر جناب عباس کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں کیسے مرضی امام کے مطابق زندگی گزاری جاتی. جناب عباس کے اندر صلاحیتیں معمولی نہیں تھیں, جناب عباس کے اندر طاقت معمولی نہیں تھی, جناب عباس کے اندر قوت معمولی نہیں تھی. جناب عباس جیسا ایک باصلاحیت انسان, جانے والے بھی معمولی صلاحیتوں کے حامل نہیں تھے, کرنل تھے, اس شعبے سے تعلق تھا. آپ اس شعبے میں جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی فوج کا سردار بنا دیا جائے تو اسے ہر فیصلے میں اختیار ہوتا ہے کہ جیسے چاہے فیصلہ کرے, اسے اختیار ہوتا ہے کہ جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے. لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ امام حسین نے جناب عباس کو سردار لشکر بنایا ہے, لیکن پوری تاریخ میں کہیں بھی جناب عباس نے اپنی مرضی پہ عمل نہیں کیا ہے, بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے. اور یہاں تک جناب عباس نے تو کربلا میں یہ موقع نہیں آنے دیا ہے کہ امام حسین اپنی زبان سے کچھ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں. صرف جناب عباس کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ امام کی مرضی یہ ہے. جناب عباس کو بڑے سے بڑا امتحان دینا پڑے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا ہے. آج میں نے جو ابھی عرض کیا کہ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر قابو رکھ لینا, جہاں پر برداشت کر لینا, جہاں پر فیصلہ کر لینا آسان نہیں ہوتا ہے. بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں سب کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن تاریخ کربلا میں امام کی مرضی کا خیال کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے آئیڈیل جناب عباس ہیں. ایسے ایسے موقع جہاں آسان نہیں ہوتا ہے قدم پیچھے ہٹا لینا. آپ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, ایسے حالات میں بہت سے فیصلے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے قدم کو نہیں روک پاتا ہے. کربلا کی تاریخ میں نے بعض موقعوں پر بات عرض کی, تاریخ کربلا میں جناب عباس کی شجاعت معمولی نہیں ہے, بہادری معمولی نہیں ہے, امام حسین سے محبت معمولی نہیں ہے, امام حسین سے عقیدت معمولی نہیں ہے, معرفت معمولی نہیں ہے, طاقت ہے, قوت ہے, سب کچھ ہے. اس سب کے باوجود آپ جناب عباس کے کردار کو نگاہوں میں رکھیے. جناب عباس کربلا میں 3 دن امام حسین کے ساتھ اس حالت میں رہے ہیں کہ امام حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے. غور کیجئے گا, آسان نہیں, طاقت ہے, قوت ہے, محبت ہے, اس کے باوجود جناب عباس خیموں میں موجود ہے. کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم موجود ہوں اور ہمارے سامنے خود مولا پیاسے رہ جائیں؟ آج جب ہم مولا کے چاہنے والے کے پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا مولا کے پیاس کو برداشت کر لیں گے؟ آج ہمیں کسی غیر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے تو کیا مولا حسین کو پیاسا دیکھ کے ہم لوگ برداشت کر لیں گے؟ ہمارے سامنے مولا حسین 3 دن پیاسے رہیں, ہمارے بازوؤں میں طاقت ہو, ہمارے پاس قوت ہو, ہمارے پاس صلاحیت ہو اور ہم پانی لا سکتے ہوں, کیا اس کے بعد خاموش بیٹھ کر امام حسین کو پیاسا دیکھتے رہیں گے؟ اور صرف مولا حسین پیاسا نہ ہو بلکہ مولا حسین کے ساتھ ساتھ جناب زینب پیاسی ہوں, مولا حسین کے ساتھ ساتھ تمام خواتین پیاسی ہوں, مولا حسین کے ساتھ ساتھ 4 سال کی بچی پیاسی ہو, مولا حسین کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو. انصاف سے بتائیے کیا کوئی چاہنے والا جس کے پاس طاقت ہو, قوت ہو, یہ 3 دن بیٹھ کے یہ منظر آسانی سے دیکھ لے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آدمی برداشت کر لے کہ ہم زندہ رہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپتے رہیں. یہی تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل سامنے آتا ہے کہ مرضی امام پر عمل کرنا کسے کہا جاتا ہے. یہاں دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ جا کر پانی لے آئے, دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ امام حسین تک پانی پہنچا دیں, دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ جناب علی اصغر کو پیاسا نہ رہنے دیں, لیکن دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی اصغر پیاسے نہ رہیں. مرضی امام یہ ہے کہ جناب عباس خاموش بیٹھے رہیں, مرضی امام یہ ہے کہ جناب عباس آگے نہ بڑھیں. یہی تو کربلا میں ہمارے سامنے ایک درس دیا ہے, ایک پیغام دیا ہے کہ امام کو ماننے کا مطلب امام کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے. اگر امام کی مرضی کے لیے 3 دن خیمے میں خاموش بیٹھنا پڑے اور خاموش بیٹھ کر امام کو پیاسا دیکھنا پڑے, ہم یہ امتحان دے لیں گے لیکن امام کی مرضی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. امام کی مرضی کا خیال کریں. ایک اور یہاں پر جو نمونہ امام کی مرضی کے حوالے سے ہے, یہ مصائب کی منزلوں میں ہے اور ہم سب کا سنا ہوا جملہ ہے, لیکن کتنا مرضی امام کا خیال کیا جاتا ہے اور اگر انسان چاہے تو کر سکتا ہے. کربلا میں صرف پیاس نہیں تھی بلکہ اس سے ایک اور سخت موقع جناب عباس کے سامنے اور عام حالات میں ناقابل برداشت موقع تھا. مشہور یہ ہے کہ جناب عباس کو امام حسین نے بالکل آخر میں اجازت دی ہے مقتل میں جانے کی. یعنی آخری مرحلے میں جب اصحاب شہید ہو گئے, گھر کے بہت سے افراد شہید ہو گئے, جن میں سے بھائی تھے, بھانجے تھے, بھتیجے تو سب شہید ہو چکے. یعنی جناب اون محمد پہلے شہید ہوئے, جناب عباس بعد میں شہید ہوئے. جناب قاسم 13 سال کے ہیں, پہلے شہید ہوئے ہیں, جناب عباس بعد میں شہید ہوئے. جناب عباس کے 3 سگے چھوٹے بھائی
پہلے شہید ہوئے ہیں جناب عباس بڑے بھائی ہو کر بعد میں شہید ہوئے ہیں، بقیہ جناب عباس کے جو بھائی تھے وہ سب پہلے شہید ہو گئے، جناب عباس بعد میں شہید ہوئے، یعنی گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے شہید ہو گئے، جناب عباس بعد میں شہید ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جناب عباس کے لیے یہ امتحان تھا یا نہیں تھا کہ خود تو زندہ رہیں جناب قاسم شہید ہو جائیں؟ یعنی کبھی ہم نے سوچا اس پہلو کے اوپر کہ جناب عباس کے لیے کیا یہ آسان امتحان تھا کہ میں زندہ ہوں اور محمد شہید کر دیا جائے؟ امام حسین کے سامنے، جناب عباس کے سامنے بچے شہید ہوئے ہیں اور خود جناب عباس ان بچوں کے لاشیں لے کر آئے، لیکن یہی تو ہمارے لیے امتحان تھا، ہمارے لیے پیغام تھا کہ ایک طرف جناب عباس زندہ ہیں جو جا سکتے ہیں، شہادت دینا ہے، کہہ سکتے تھے کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں اور بعد میں بچے شہید ہوں، لیکن جناب عباس نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لاشیں اٹھانا گوارا کر لیا، لیکن مرضی امام نہیں تھی لہذا قدم پیچھے آگے نہیں بڑھائے۔ امام کی چونکہ مرضی نہیں ہے لہذا جناب عباس نے آپ کو تاریخ کربلا میں کوئی ایک جملہ شکوے کا بھی نہیں ملے گا، یعنی یہ تک آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آ کر شکوہ کیا ہو کہ مولا میں زندہ رہوں بچے شہید ہو جائیں، جبکہ دل بے چین ہے۔ لہذا جناب عباس کی ایک سیرت ہمارے لیے ہے کہ امام کو ماننے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مرضی امام کیا ہے، امام کو ماننے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ امام چاہتا کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جہاں پر حقیقت بھی یہی ہے اور ہمیں یقین بھی یہی ہے کہ امام وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، حقیقت بھی یہی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ امام کی مرضی 100% وہی ہوتی ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم امام کی مرضی کا خیال کریں گے تو یہی خدا کا خیال کرنا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ مرضی امام ہی کو دین کہا جاتا ہے، امام کی رضا ہی کا نام دین ہے، امام کی مرضی پر عمل کرنے ہی سے آدمی دیندار بنتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے جس کی مرضی دین ہو تو پھر اس کی مرضی کا کس حد تک خیال کرنا ہے؟ لہٰذا امام کو ماننا، امام کے سلسلے میں پہلا ہمارا فریضہ مرضی امام ہے۔ دوسری ذمہ داری جو مرضی امام کے حوالے سے ہے وہ ہے جو پہلی چیز ہے دین کا خیال کرنا۔ آپ روایات میں دیکھیے سب سے پہلی چیز جو امام کے ظہور کا الحمدللہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولاً دنیا میں یہ مہدویت کا معاملہ، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کو ہر مذہب مانتا ہے، یعنی یہ یقین ہے کہ ہر مذہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے نام الگ ہو سکتا ہے عنوان الگ ہو سکتا ہے مصادیق الگ ہوں، لیکن اصل تصور ہر مذہب میں ہے جس کو ہم لوگ مہدویت اور امام کے ظہور سے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ چیز ہر مذہب میں ہے، ہر مسلک میں ہے، یہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ لہذا یہ یقیناً ایک واقعہ ہونا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور حق بھی یہی ہے اور یہی ہونا ہے کہ جس امام کا ظہور ہونا ہے وہ امام آج بھی زندہ ہے، جس امام کو ظہور کرنا ہے، فرمانا ہے، وہ امام 255 ہجری میں پیدا ہو چکا ہے۔ جس امام کا ظہور ہوگا وہ امام عسکری کے بیٹے ہیں، جس امام کا ظہور ہوگا وہ امام حسین کی نسل سے 9 فرزند ہیں، جس امام کا ظہور ہوگا وہ رسول اللہ کے بیٹے اور جانشین ہیں، یعنی یہ سب مسلمات میں سے وہ امام آج زندہ ہیں، وہی امام موجود ہیں، وہی امام جب اللہ کی مصلحت اور مرضی اور مشیت ہوگی تو ظاہر ہوں گے، یعنی امام ظہور فرمائیں گے، امام آئیں گے۔ اس ذیل میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ظہور کا ہے، ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ آج جو ہمارے سامنے امام کا مسئلہ ہے، امام کے ہم لوگ ظہور کے منتظر ہیں۔ 2 جملے ہمارے یہاں اردو میں ہیں، ایک ہے امام کا ظہور اور ایک ہے امام کا وجود۔ امام موجود ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا وجود نہیں ہے، امام موجود ہے، صرف ظاہر نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہم لوگ غیبت کا ترجمہ کرتے ہیں یا غیبت کا مطلب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، غیبت کے معنی ایسا نہیں ہے کہ امام کہیں اور ہیں، غیبت کے معنی ایسا نہیں ہے کہ امام کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کے معنی ایسا نہیں ہے کہ غار حرا میں امام بیٹھے ہوئے ہیں یا فلاں غار میں امام، ہرگز نہیں ہے۔ غیبت کے معنی یہ ہے کہ صرف ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، غیبت کے معنی صرف یہ ہے کہ ہماری آنکھیں امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، غیبت کے معنی یہ ہے کہ ہم ان ظاہری نگاہوں سے اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے، ورنہ ایک عقیدہ ہمیں یہ بھی رکھنا ہے کہ وہ ہمارا امام موجود ہے، وہ امام پایا جاتا ہے،
یہی تو ایک ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ امام کی مرضی کا اتنا خیال کریں کہ ہمیں اپنے پورے وجود سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا امام ہمارے پاس پایا جا رہا ہے، یعنی ہم اپنے پورے وجود سے امام کے حضور کو محسوس کر سکیں، یعنی ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ امام موجود ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ امام پایا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ امام ہیں، صرف یہ ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی۔ اور اگر یہی ہمیں یقین ہو جائے جو ہونا چاہیے، اگر یہی ہمیں خیال ہو جائے کہ امام موجود ہیں، صرف ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ورنہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر اس حد تک ہمارا عقیدہ ہو جائے، بلکہ عقیدہ ہے اس کے اوپر یقین ہو جائے، تو پھر ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے کہ ہمارا امام باڑے میں انداز تو کچھ اور ہو، میرج ہال میں انداز کچھ اور ہو۔ کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے کہ مسجد میں تو ہمارا طریقہ کچھ اور ہو اور مارکیٹ میں ہمارا طریقہ کچھ اور ہو، نہیں، اگر امام کے حضور کو ہم محسوس کر سکیں اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا امام ہے، صرف ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ورنہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، اس کی مرضی کا خیال کرنا ہے، تو جیسے امام باڑوں میں امام کی مرضی کا خیال ہو سکتا ہے، ویسے مارکیٹ میں بھی امام کی مرضی کا خیال ہو سکتا ہے، جیسے جا کر امام باڑوں میں اور روزوں پر امام کا خیال ہو سکتا ہے، ویسی میرج ہال میں بھی جا کر امام کا خیال ہو سکتا ہے، جیسے ہم مجلس میں جاتے ہیں امام کا خیال کر کے، ویسے ہی خوشیوں کی محفلوں میں بھی امام کا خیال کر کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں امام کے حضور کا احساس ہو جائے تو ہماری مجلسوں اور ہماری شادیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اگر ہمیں امام کے حضور کا احساس ہو جائے تو گھر میں جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے امام کا خیال ہوتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب خوشیاں ہوں گی تب بھی امام کا خیال ہوگا۔ یہ ہمارے عمل میں فرق پایا جانا کہ جب مصیبتیں آئیں تب تو امام کا خیال ہوتا ہے، لیکن جب خوشیاں آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم امام کو بھول جاتے ہیں، جب کربلا جائیں تب تو وہاں امام کا خیال ہوتا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام کو بھول جایا کرتے ہیں، جب درگاہ میں جائیں وہاں تو جناب سیدہ کا خیال ہوتا ہے، لیکن میرج ہال میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جناب سیدہ کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، امام کے معنی تو یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارا اور امام کا تعلق صرف امام باڑوں تک نہیں ہے، ہمارا امام کا تعلق خالی کربلاؤں تک نہیں ہے، ہمارا امام کا تعلق خالی فرش ازا تک نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور امام کا تعلق زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہے، زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ہے، زندگی کے ہر قدم کے ساتھ ہے۔ یہی تو ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، جو ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں ہر قدم پر اسی کی مرضی کا خیال کرنا ہے، لہٰذا زندگی میں وہی کام کرنا ہے جو امام کو پسند ہے، وہی کام انجام دینا ہے جو امام چاہتا ہے۔ آج اگر ہم کسی معمولی احسان کرنے والے کا خیال کر سکتے ہیں، صلوات پڑھ دیے محمد و آلہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز بلند آ رہا ہے الصلوات۔ تو اگر ہم لوگ خیال کر سکتے ہیں، امام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر قدم پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کا خیال کرتے ہیں۔ اس ختم کرتے ہوئے آج ہم لوگوں کے ساتھ ابھی ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ ہر نیک اولاد اپنے باپ کا خیال کرتا ہے۔ ابھی فرزند حق ہے آدمی کو اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا، اور یہ کیفیت ہر بیٹے کی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، رابطہ ہو، اور قدم قدم پر خیال آتا ہے، اس کی مرضی کا خیال ہوتا ہے، اس کی خوشی کا خیال ہوتا ہے۔ ابھی اظہار تھا کہ ہم اپنے باپ کو خوش کر سکیں اور وہ ہم سے خوش رہ جائیں۔ یقیناً باپ کی خوشی کا خیال ہونا چاہیے، وہ کریں، لیکن اتنا یقین ہے کہ جتنا باپ کی خوشی کا خیال کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ امام کی خوشی کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جیسے باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ امام کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ باپ کی خوشی میں تو ممکن ہے کہ اللہ کی خوشی نہ ہو، لیکن امام کی خوشی میں یقین رکھیے اللہ کی خوشی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آج ہمارے ہاں ہم لوگ تھوڑا بہت ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دے، تھوڑا ہمارے اوپر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دے، برتاؤ کر دے، ہمارا خیال کر لے، تو ہم لوگ اپنی انسانیت اس میں سمجھتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہم اس کا خیال کریں۔ جو ہمارے ساتھ تھوڑی بہت خیال کر رہا ہے ہم اس کا خیال کر لے جائیں۔ آج اگر دنیا والا کوئی ہمارا خیال کر لے اور ہم اس کا خیال کر سکتے ہیں تو جو واقعی معنی میں ہمارا محسن ہو۔
چاہے ہمیں یقین ہو نہ یقین ہو، لیکن اس بات کی جانب ہم توجہ دیں کہ آج امام کو جتنا ہمارا خیال ہے اور امام کی جتنی رحمتیں، برکتیں اور احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی یہ بھی یقین ہے اس کے احسانات ہمارے لیے معمولی نہیں، ہم لوگ محسوس نہیں کر پاتے، ورنہ اس کے احسانات ہیں. جب اس کے احسانات ہیں، آج دنیاوی محسن کا ہم خیال کرتے ہیں، تو کیا جو امام ہمارا ہے اس کا خیال کرنا یہ نہیں کہنا. پہلی چیز ہے کہ اگر وہ ہے تو اس کا خیال ہونا ہے، اس کی جانب توجہ دینا ہے. اور اس کے احسانات بھی ہم گن بھی نہیں سکتے کتنے احسانات اس کی وجہ سے. خود روایت ہے کہ جب تک وہ امام موجود رہے گا تب تک یہ دنیا باقی رہے گی. سب سے پہلا احسان تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ وہ ہے تبھی ہم زندہ ہیں، وہ ہے تبھی تک اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ ہے تبھی تک اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ ہے تبھی تک دنیا باقی ہے. ورنہ یہ تو قانون الہی ہے کہ جس دن زمین کے اوپر اللہ کی حجت ختم ہو جائے پوری کائنات ختم ہو جائے گی. آج اگر امام باقی ہے تو آج اگر ہم باقی ہیں تو اس کی وجہ سے باقی، تو جس کی وجہ سے ہم باقی ہوں یقیناً اس کا خیال ہے اور الحمدللہ خیال کرنے والے ہیں. آخر کلام میں ایک بات عرض کروں گا، میں نے اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی یہاں مجلس میں گزارش کی تھی کہ ہم لوگ اگر کر سکیں، چونکہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے کی سال ثواب کی مجلس ہے، کہ ان لوگوں کے ہاں اس شعبے کی ایک بہت بڑی پہچان وقت کی پابندی ہے. اور صرف اس شعبے کی پہچان وقت کی پابندی نہیں ہے، بلکہ شیعہ علی کی پہچان وقت کی پابندی ہے، مذہب کی پہچان وقت کی پابندی ہے. ہم عمل نہ کریں وہ اور بات ہے، لیکن ہمارا مذہب اس سے زیادہ وقت کی پابندی کی بات کرتا ہے. یہ روزانہ جو نماز کی ٹائمنگ ہمارے ہاں تبدیل ہوتی رہتی ہے، فکس ٹائم نہیں ہے. یعنی ہماری شریعت بھی شاید صبح سے شام تک 5 وقت نماز کا ٹائم بدل کر ہمیں ٹائم کا پابند بنانا چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایک لمحے کا خیال کرنا ہے. یہ صبح سے شام تک صرف نماز اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ایک طرف اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت ہے، دوسرا ہمارے لیے حکم ہم کو ٹائم کا پابند بنانا بھی ہے. یعنی جو مذہب ہمیں ہر قدم پہ ٹائم کا پابند بنانا چاہ رہا ہو، الحمدللہ بہت سے جگہوں پر خیال ہے. لیکن وہی جملہ عرض کروں کہ جب علی گنج کا معاملہ ہو تو وہاں تو زیادہ علی کا خیال کرنا چاہیے. اور مولا کائنات نے سب سے زیادہ ٹائم کا خیال کیا، الحمدللہ یہاں خیال ہے. اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ مثلا ہم لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب یہاں معلوم ہے 11 بجے شروع ہوتی ہے تو ہم اعلان 10 بجے سے کریں. یہ پورے کم از کم محلے میں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں 11 بجے اعلان ہوگا اور ٹھیک 11 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر کوئی دھوکے میں 10 بجے کا ٹائم دیکھ کر وقت کا پابند ہو آ جائے تو اسے 1 گھنٹہ انتظار دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کم از کم اس محلے میں اور اس علاقے میں مشہور ہو جائے کہ جو یہاں ٹائم دیا جاتا ہے اسی ٹائم پہ مجلس شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجلس کے لیے ٹائمنگ کی کتنی دیر مجلس ہوئی ہے یہ معیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کوانٹٹی کو دیکھ کر ثواب نہیں دیتا ہے، کوالٹی کو دیکھ کر ثواب دیا کرتا ہے. کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، کتنی دیر پڑھا ہے، کتنا دیر پڑھا گیا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ ثواب طے نہیں کرتا ہے. اللہ نیت و اخلاص کی بنیاد پر ثواب دیتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ پوری کائنات کی عبادتیں ایک طرف ہیں اور ایک ضربت ایک طرف ہے، بلکہ مقابلہ بھی نہیں ہے. یہ جملہ رسول اللہ نے فرما دیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تمام کائنات کی عبادتیں ایک طرف ہیں، ایک ضربت ایک طرف ہے. مسئلہ یہاں عبادتوں کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ نیت و اخلاص کا ہے کہ جب علی جیسا اخلاص رکھنے والا ہو تو اس کی ایک ضربت بھی تمام کائنات کی عبادتوں پہ افضل ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو یقیناً امام زمانہ کے سلسلے میں یہ بھی ایک وقت کا خیال الحمدللہ ہے اور کر لے جائیں. اور خیال ہو ٹائم کا بھی کہ ایک میں نے بعض مجلسوں میں ایک گزارش کی تھی اور یہاں حالانکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ارادہ تھا کہ زوال کے وقت ختم ہو جائے گی، لیکن ایک بات یہاں تو عرض کر سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں شروع ہونے کا ٹائم ہو ویسے ختم ہونے کا ٹائم بھی ہونا چاہیے. کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ شروع کا ٹائم لکھتے ہیں کہ اتنے بجے شروع ہوگی تو ختم کا ٹائم بھی پہلے سے طے ہو کہ اتنے بجے مجلس ختم ہو جائے گی.
اس سے ہر ایک کو آسانی ہو سکتی ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہمیں وہاں جانا ہے, تو آنے والا بھی اپنے حساب سے آ سکتا ہے, جس کو معلوم ہے دوسرے کام ہے وہ بھی انجام دے سکتا ہے. لہذا اگر یہ بھی کر لے جائیں کہ ہمارے یہاں دونوں طرف ٹائم معین ہو. آخری بات اس سلسلے میں کہ ٹائم کا خیال ہے, اسی ٹائم کا خیال کر کے ہم لوگ امام کے چاہنے والے ہیں, بار بار عرض کیا, اور اس محلے میں اور حق ہے, اور چونکہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ پڑھے لکھے افراد ہیں, دانشور حضرات ہیں, تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. ایک آج ہمارے یہاں ضرورت ہے, کوشش کریں, جس مرد مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس تھی وہ بھی کسی میدان میں ماہرین میں سے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خدمات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دعا یہ کیجئے اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے ہاں قوم کا ہر فرد اسی طریقے سے ہر میدان میں سب سے آگے ہو. اور ہر میدان میں آگے ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں محنت کا عادی ہونا ہے, اور بالخصوص تعلیمی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے جانا ہے, تاکہ جو ہماری تاریخی پہچان رہی ہے کہ علی اور علی والوں سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, وہی پہچان آج ہونی چاہیے. یہ چند لوگوں کے لیے لوگ نہ کہیں کہ پڑھے لکھے ہیں, بلکہ پوری قوم کے لیے دنیا کہے کہ ہر علی والا پڑھا لکھا ہوتا ہے, ہر علی کا چاہنے والا تعلیم میں سب سے آگے ہوتا ہے. جو علی کے راستے پر چلتا ہے وہ علم میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارے ہاں اس کی بھی کوشش کریں کہ ہم لوگ امام کی جب بات کریں تو تعلیمی اعتبار سے, اس لیے کہ اس بات کا بھی آپ یقین رکھیے, جب امام آئے گا تو علم کے ساتھ آئے گا. امام جب آئیں گے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں ظہور کا, امام علم کے ساتھ آئیں گے, امام ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے, امام تعلیم کے ساتھ آئیں گے. اس لیے کہ جب علی کا پوتا آ رہا ہے تو علی کا علم لے کر آ رہا ہوگا. جب امام صادق کا جانشین آ رہا ہے تو امام صادق کے علم کو ظاہر کرے گا. اگر عالم محمد کا نسل اعلیٰ آ رہا ہے تو پھر اسی علم کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا. اگر ہم لوگ امام کے ظہور کے منتظر ہیں تو پھر یہ بھی توجہ دینا چاہیے کہ جب پڑھا لکھا آدمی آتا ہے تو اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی حد تک ہمیں پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جب وہ علم کی انتہا کو ہو, آخری منزلوں پر ہو, اور جو علم کی اس انتہا کو کائنات کے سامنے پیش کر رہا ہو. ایک روایت کی روشنی میں ختم کرتے ہوئے کہ امام کے سلسلے میں روایت ہے کہ امام کے ظہور تک مسلسل سنی ہوئی روایت ہے, لیکن جوانوں کے لیے کہ آج ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ امام کے ظہور تک یہ پوری کائنات علم و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے صرف 2 دروازوں تک پہنچے گی. یعنی علم کے جو 2 دروازے ہیں, 2 قدم ہیں, 2 اسٹیپ ہیں, وہاں تک دنیا پہنچے گی. اور جب ہمارا امام آئے گا تو 25 دروازوں کا علم وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھولے گا. یعنی یہ روایت ہمارے یہاں ہے کہ امام کے ظہور تک صرف 2 دروازوں کا علم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا, اور جب رسول کا جانشین دنیا میں ظاہر ہوگا, امیر المومنین کا جانشین دنیا میں ظاہر ہوگا, تو آنے کے بعد علم کے دروازے کھولے گا, اور پھر ان 2 دروازوں کے بعد 25 دروازوں کا علم کھولے گا. تو صرف سوال یہ تھا ہے کہ جب 2 دروازوں کے بعد 25 دروازوں کا علم امام ظاہر کریں گے تو ان 25 دروازوں کے علم کو سمجھے گا کون؟ ان 25 دروازوں کا علم سمجھ میں کس کے آئے گا؟ ظاہری اعتبار سے اتنا ہی تو کہا جا سکتا ہے کہ ان 25 دروازوں کا علم وہی سمجھے گا جس کے پاس 2 دروازوں والا علم ہوگا. اس کے معنی غیبت کے زمانے میں ہمارا اگر فریضہ ظہور کا انتظار ہے تو ظہور کا انتظار خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ ایک ذمہ داری تعلیمی میدانوں میں اتنا محنت کرنا ہے کہ جو اس کائنات کا علم ہے یہ ہمارے پاس ہو, تاکہ جب ہمارا امام علم کو ظاہر کرے تو کم از کم اپنے امام کے علم کو ہم خود سمجھ سکیں. ورنہ وہ کسی عیسائی کا جملہ حقیقت میں تبدیل نہ ہو جائے کہ اس نے کہا کہ اگر آج علی آ جائیں تو علی کی بز میں خالی عیسائی نظر آ رہے ہوں گے, اس لیے کہ ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ علم کو اہمیت تو عیسائی دیتے ہیں. نہیں, یہی تو امام کا ایک شکوہ رہا ہے کہ جب علم ہم نے پہنچایا ہے تو ہمارے چاہنے والوں کو بھی علم کو اہمیت دینا ہے. اور علم کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے امام کے منتظر ہیں جو علم لے کر آ رہا ہوگا تو کم از کم ہمارے پاس علم ہو, تاکہ جب امام علم کو پیش کرے تو ہم اس سے فائدہ تو اٹھا سکیں. ورنہ یہ نہ ہو کہ امام آ کر علمی باتیں ہم سے کر رہے ہوں اور ہمارے سروں سے امام کی علمی باتیں اڑ رہی ہوں.
ظہور کے انتظار کے معنی یہ ہے کہ ہمیں امام کے ظہور کے اور غیبت کے زمانے میں علمی میدانوں میں محنت کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان چند نوجوانوں کا بڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ہماری قوم اس علمی میدانوں میں آگے بڑھے، کوشش کرے، تلاش کرے، محنت کرے۔ آج اگر ہم محنت کر لیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات شب میں عرض کی تھی کہ محنت سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے، محنت پر کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، محنت پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا ہے، محنت سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہ ہو، لیکن کوئی محنت سے نہیں روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اچھی فیس کے پیسے نہ ہوں، لیکن محنت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اتنا تو آپ نے اپنے ملک میں دیکھ لیا کہ کامیاب ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے نہ تو اچھا اسکول ہونا ضروری ہے، نہ اچھی فیس ہونا ضروری ہے، بس محنت ہونا ضروری ہے۔ اور محنت ہر ایک کے اختیار میں ہے۔ جب محنت ہر ایک کے اختیار میں ہے تو ہمیں یہ سوچ کے محنت کرنا ہے، جب ہم ایسے امام کے چاہنے والے ہیں جو علم میں سب سے آگے ہے، تو ہمیں اپنے زمانے میں سب سے آگے رہنا ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی کربلا میں جس نے ہمارے سامنے امام کی مرضی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، وہ بھی علم میں کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ ابو الفضل العباس کی اگر بات کریں، معمولی عالم نہیں تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امام عصر اور امام زمان کے مقابل میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جب تک انسان صاحب علم نہ ہو تو آسانی سے اپنے فریضے کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور کربلا میں جناب عباس اس کا ثبوت ہے۔ جناب عباس کے پاس صرف شجاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، صرف بہادری نہیں تھی، بلکہ جناب عباس کے پاس بہت زیادہ علم بھی تھا۔ اور شاید یہی علم سبب بنا تھا کہ طاقت کے باوجود اپنی طاقت پہ قابو رکھا ہے، مرضی امام کا خیال کر لیا ہے، طاقت پہ قابو رکھا ہے، دین کا خیال کر لیا ہے۔ آخری لمحات تک یہی پیغام دیا ہے کہ ہم تو دین کی حفاظت چاہتے ہیں، دین کی بقا چاہتے ہیں، دین پہ عمل چاہتے ہیں۔ جب داہنا بازو قلم ہوا ہے، زبان پر یہ جملہ آیا ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم ہمارے بازو قلم بھی کر دو تب بھی میں دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مشن دین ہے، اور دین نام ہے مرضی امام پر عمل کرنے کا، دین نام ہے اپنے زمانے کے امام کا خیال کر لینے کا۔ لہذا جناب عباس نے دین کی حفاظت کا پیغام دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس وقت ایک شجاع تھے، ایک بہادر تھے، فوج کے کمانڈر تھے، لیکن 3 دن جو امتحان غازی ابو الفضل العباس نے دیا ہے، اپنی نگاہوں سے ساری مناظر کو دیکھتے رہے۔ ایک منزل آتی ہے کہ امام حسین سے آ کر کہتے ہیں کہ آقا اب دل بھر گیا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، صرف یہ جملہ کہا کہ مولا اب دل بھر چکا ہے، یہ مصائب کب تک دیکھوں، ان امتحانات سے کب تک گزروں۔ فرمایا کہ بھیا عباس تم تو لشکر کے سردار ہو، بھیا عباس تم تو علمبردار ہو، جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، پانی کا انتظام کر دو۔ جناب عباس نے مشق و علم کو لیا ہے اور کائنات کے سامنے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا کہ بازو میں مشق سکینہ کی ذمہ داری بھی ہے، علم کی ذمہ داری بھی ہے، اور مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں دیا ہے۔ اس کے باوجود شجاعت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے فرات کے اوپر کھڑے ہوئے 4000 کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ معمولی امتحان نہیں تھا، یہ معمولی شجاعت کا مظاہرہ نہیں تھا کہ جب ہاتھوں میں صرف ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہو اور پھر مشق کی حفاظت کی ذمہ داری ہو، اس کے باوجود یکو تنہا فرات کے اوپر قبضہ کر لینا۔ جناب عباس نے فرات پہ قبضہ کیا ہے، پانی کو چلو میں لیا ہے، یہ پانی پینے کے لیے نہیں لیا ہے بلکہ کائنات کو دکھایا تھا، جس پانی کے اوپر طاقت کو دیکھتے ہوئے تمہیں ناز تھا کہ ہماری طاقت و قوت کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے اور فرات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غازی عباس نے پانی کو اٹھا کر دنیا کو پیغام دیا کہ صرف مرضی امام کا خیال تھا، یہ صرف امام کی مرضی کا خیال کرنا تھا، ورنہ جب عباس چاہتے اس فرات کو مولا کے قدموں تک پہنچا سکتے تھے۔ واپس ہوئے ہیں، ادھر واپس ہوئے، چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ جب حملے ہو رہے تھے جناب عباس کو اپنا خیال نہیں تھا بلکہ صرف اس بات کا خیال تھا کیسے میں بچوں تک پانی کو پہنچا دوں۔ عزیزو اسی اسنا میں داہنا ہاتھ کٹ گیا، اپنی فکر نہیں ہے، بایاں بازو قلم ہو گیا، اپنا خیال نہیں ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کسی کے دونوں ہاتھ قلم ہو جائیں اور اسے اپنی فکر نہ ہو، اپنا خیال نہ ہو، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں،
تصور کیا ہے کیسے بچوں تک پانی پہنچ جائے؟ صرف خیال یہ ہے کہ جناب سکینہ پیاسی ہیں، صرف احساس یہ ہے کہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ گہوارے میں پیاسا ہے، میں کیسے مشق کے پانی کو خیمے تک پہنچا دوں؟ ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، خون جاری ہے، خون بہہ رہا ہے، تب بھی قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک منزل آتی ہے کہ جناب عباس نے اپنے کو مشق کے اوپر گرا دیا، چونکہ ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے، ہاتھ تو کٹ چکے تھے، اب مشق کو کیسے بچایا جائے؟ اپنے جسم کو مشق کے لیے سپر بنا لیا کہ جو تیر آ رہے ہیں وہ جسم کے اوپر لگ جائیں لیکن مشق محفوظ رہ جائے۔ عزیزو، اسی اثنا میں ایک تیر مشق سکینہ پر لگ جاتا ہے، مشق پہ تیر کا لگنا تھا، سارا پانی عباس غازی کی نگاہوں کے سامنے بہہ جاتا ہے، ادھر مشق سے سارا پانی بہا، عباس کی امید بھی بہہ جاتی ہے۔ اب تک تو خیمے کا رخ تھا لیکن اپنے رہوار کے رخ کو موڑ دیا، اب جینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ اس بات کا احساس تھا میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں بچوں تک پانی نہ پہنچا سکا۔ عزیزو، جب اپنے رہوار کے رخ کو موڑا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، دور سے دشمن حملہ کر رہا ہے، کہیں سے تیر برس رہے ہیں، کہیں سے نیزے برس رہے ہیں۔ عزیزو، اسی اثنا میں ایک تیر ابوالفضل عباس کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، ادھر آنکھ میں تیر کا لگنا تھا، دونوں ہاتھ تو پہلے سے قلم ہو چکے ہیں، دونوں ہاتھ تو پہلے ہی کٹ چکے ہیں، اب آنکھ میں تیر بھی ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرایا۔ اب یہ مصیبت آئی کہ اب تو کچھ سجھائی بھی نہیں دیتا، اب تو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ابوالفضل عباس نے چاہا کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، ایک دفعہ سر کو جھکایا ہے، دونوں زانوؤں کے درمیان دبا کر چاہا تیر کو نکال لے۔ ایک ملعون کو موقع مل گیا، اس نے ایسا گرز کا وار سر مبارک پر کیا ہے کہ تاریخ کوفہ دہرائی گئی، اس لیے کہ 19ویں ماہ سیام کو علی ابن ابی طالب کے سر کے اوپر بھی تلوار کا وار تھا، یہاں بھی سرزمین کربلا پر علی کے لال پر گرز کا وار ہوتا ہے۔ عزیزو، سر پہ وار کا ہونا تھا۔ تاریخ کے عجب جملے ہیں کہ سر دوپارہ ہو گیا، سر شگافتہ ہو گیا، ایک دفعہ رہوار سے زمین کربلا کی طرف آئے ہیں، لیکن کس طرح سے آئے ہیں؟ عزیزو، جناب ام المنین جیسی ماں کا ایک جملہ ہے جس نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا، جو کبھی اپنے بچوں پہ نہ روئی، یہی کہا کرتی تھی میرے لال عباس، میں تم پہ نہیں روں گی، میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی، میں تو اپنے آقا حسین پہ ماتم کروں گی۔ لیکن ایک مصیبت غازی عباس کی وہ تھی جس نے جناب ام المنین کو بھی رلا دیا۔ مرثیہ پڑھا کرتی تھی، یہ کہتی تھی میرے لال، مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن جب میرا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو پھر ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میرا بیٹا منہ کے بھل زمین کی طرف آیا، سرزمین کربلا پر آئے، آواز دی مولا غلام کی مدد کو پہنچو۔ مولا نے کمر کو پکڑ لیا، الان ان زہرا الان ان کسر الزہری، اے بھیا عباس، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو، عجب انداز سے مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے ہیں، اے بھیا عباس تم تو رخصت ہو گئے، دشمن تانے دے رہا ہے، اے میرے غازی تم تو چلے گئے، حسین اکیلے ہو گئے، اے بھیا عباس تم تو رخصت ہو گئے، اب تمہارا آقا سرزمین کربلا پہ تنہا کھڑا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے تمام اعزاء جو مرحوم ہو گئے ہیں، مرحوم سید غلام حسن نقوی ابن سید محمد سلمان نقوی صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،